یہ فرمائیے گا بیرسٹر صاحب کہ یہ تو جو خاور مانیکا صاحب کا انٹرویو ہے، میرا خیال ہے بہت خوفناک انٹرویو. میں نے بڑے انٹرویوز دیکھے ہیں، اور اس سارے ایشو کو کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کہاں سے سٹارٹ ہوا، کیسے سٹارٹ ہوا، اور اس سے پہلے میں ظاہر ہے اس کو کالم بھی لکھے، پھر جو مین کریکٹرز ہیں ان سب کے ساتھ ملاقات کر کے اس کے اوپر کئی سٹوریز میری آئی تھی، تو مجھے سارے سینیریو کا پتہ ہے. اور اس میں ظاہر ہے خاور مانیکا صاحب نے خاصا جھوٹ بھی بولا ہے، غلط بیانی بھی انہوں نے کی ہے، لیکن حقائق بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ عدت میں نکاح ہوا تھا. اور دونوں میاں بیوی جو پرانے ہیں، خاون مانیکا صاحب اور بشرا بی بی، ان دونوں نے مل کے عمران خان صاحب کو تیار کیا تھا. یہ ساری چیزیں تو اب کہاں سٹینڈ کرتی ہے پارٹی، اور کیا عمران خان صاحب نے اسے ریجیکٹ کر دیا؟ نہیں چودھری صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ فرما رہے ہیں حقیقت ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے کہ عدت کے دوران. لیکن میں پہلی بات تو یہ میں کروں گا کہ دیکھیں نہ جرنلزم اتنی ڈاؤن ہونی چاہیے کہ ان ایشو کو ہم لا کے آ جائے اور کیمرے پہ رکھے اور مین سٹریم میڈیا پہ چلائے اور بچے کے دیکھے اور یہ ذاتی زندگیوں کی طرف چلے جائے، اور پھر لیڈروں کے جتنے بھی سارے لیڈر ہیں پھر آپ ان کو اکیلا کے ایک ایک اٹھا کر کے لے آئیں، چاہے شہباز شریف صاحب، چاہے حمزہ ہے، چاہے نواز شریف ہے، چاہے زرداری صاحب ہے، اور لوگ لے کے آتے تھے اور انٹرویو کرواتے تھے. انف از انف. میرا خیال ہے ایسے تو کرنا نہیں چاہیے تھا. اور ایک بندے کی سٹیٹمنٹ کو آپ اٹھاتے ہیں، آپ صرف اور صرف کوشش کیا کی جا رہی چوہدری صاحب، وہ صرف کوشش یہ ہے کہ 180 کیسز سے یہ لوگ عمران خان کی نہ پاپولیرٹی کم کر سکے نہ اس کو توڑ سکے، جیلوں میں ڈال کے یہ ان کو کم نہیں کر سکے نہ ان کو توڑ سکے. آج ہائی کورٹ نے جو یہ کہا کہ یہ آپ نے اتنے عرصہ رکھا تھا وہ بھی اللیگل ہے، وہ سارے آرڈر جب اللیگل ہو گئے تو آپ نے اللیگل کنفائنمنٹ میں رکھا. جس طریقے سے اس کو پہلے اللیگلی اریسٹ کیا گیا تھا، یہ سب اس کا ایک پروسیس ہے. اب ان کی گھر پہ، ان کی وائف پہ، اور اس کے ساتھ جو یہ والا پروسیس انہوں نے شروع کر لیا تھا کہ اسی طریقے سے اس کو ملائن کرے، اس کو کسی کریکٹر اسیسینیشن ہو اور اسی طریقے سے شاید اس پہ پریشر پڑ جائے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی شدید مذمت کرنی چاہیے. نئی مین سٹریم میڈیا کو ان باتوں پہ لانے کی ضرورت ہے، نہ ان کو کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ ایک لائن ہے جو ہم کبھی کبھی کراس کرنے چاہیے. جہاں تک عدت اور اس کے کیس کا تعلق ہے تو کیس اگر کسی نے شروع کیا وہ بھی غلط تھا. اور اگر آپ ان کی سٹیٹمنٹ کو اٹھا لیں تو آپ ان سے صرف یہ پوچھیں کہ آپ نے یہ سٹیٹمنٹ کب دی ہے. اگر یہ سب کچھ ہوا ہے 2017 اور 18 میں تو آپ 6 سال بعد آ کر کی کیسے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں؟ اور اس کی پہلی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ انڈر پریشر تھی یا موجودہ انڈر پریشر ہے؟ اور پریشر میں کیوں نہیں ہوگا؟ آپ نے ان کو اٹھا لیا، آپ نے 2 مہینے اچھا ان یہ کو رکھ فرمائیے، لیا. آپ کو پارٹی چودھری صاحب کیا اچھی طرح ان کے اندازہ خلاف ہے کو کیس کہ کرنا لوگوں کو چاہتی ہے اس خاور چیز مانیکا سے صاحب کے احتکار ساتھ، یا اس کو اگنور کرنا چاہتی ہے، یا وہ سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا بس جانے دیں اس کو؟ نہیں، یہ بالکل غلط ہے. شدید مذمت کرتے ہیں جن جرنلسٹوں نے ان کو اٹھایا ہے، جن کو کرتا ہے ہم ان کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں، اور اس لائن کو جو اٹیک کیا ہوا اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں. پی ٹی آئی نے کبھی بھی لوگوں کے گھروں میں جا کر کے ان قسم کی باتیں کی اور نہیں اس قسم کی گفتگو کی ہے. جس طرح ہمارے محترم نے فرمایا کہ جی پہلے ان کے کیسز ایسے ہوتے رہے، دیکھیں پی ٹی آئی نے کبھی کسی کے خلاف کوئی کیس ایسا نہیں بنایا، چاہے وہ ذاتی ہو چاہے وہ نیب کو، نہ کوئی اریسٹ کر دیا. اگر چیئرمین جاوید اقبال صاحب کر رہے تھے تو وہ پیپلز پارٹی اور شاہدہ خان عباسی صاحب کے لائے ہوئے تھے، ان کی فیورٹ ٹھیک ان ہے، دونوں لے کے آئے تھے اور ان کے لیکن وہ کیسز تھے. بہرحال اور یہ عمران خان جہاں صاحب بھی کی بہت کورٹ میں گئے سٹیٹمنٹس ہیں سر، انہوں نے جو عمران خان صاحب کہتے تھے اس کے بعد نیب وہی کرتا تھا. رانا صاحب کے پاس جانے دے. رانا صاحب ایسے یہ بات گور صاحب کی ایک حد تک درست ہے کہ یہ فیملی ایشوز ہیں، یہ پرائیویٹ لائف کے ایشوز ہیں، ان کو مین سٹریم میڈیا کے اوپر لانا، انٹرویو کرنا، پھر بار بار ان خبروں کو چلانا، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے جو اخلاقی معیارات ہیں اتنے گرنے چاہیے تھے. معیارات تو پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ مریم نواز کے بارے میں کیپٹن صفدر کا حوالہ دے کے کیا پھپتی کسی تھی خان صاحب نے جلسے میں کہ میرا نام کس طرح لیتی ہو. طلال چودھری پہ تبصرہ کیا، وہ کوئی پارٹی پیچھے نہیں ہٹی، سب نے یہ کیے ہیں. معیارات کو تو پھر جانچنے کے لیے کوئی نیا ضابطہ اخلاق بنانا پڑے گا. شاہ زیب خان زادہ نے کیا برائی کی؟ انہوں نے وہ سارے سوالات پوچھے جو وہ مانیکا صاحب جھوٹ بول رہے تھے، انہوں نے سب چیزیں ایکسپوز کی. بالکل صحیح بات ہے کہ وہ ایک پبلکلی جھوٹے شخص ہیں مانیکا صاحب، چاہے وہ آج بول رہے ہیں یا وہ کل بول رہے تھے. لیکن ان کے نکاح خان کو بھی جھوٹا قرار دیں گے یہ، جنہوں نے کہا کہ میں نے دوسری دفعہ نکاح پڑھایا تھا. اس کی 7 سال قید ہے، وہ عدالت میں کیس چل رہا ہے کہ آپ عدت میں کیسے شادی کر سکتے ہیں، ایک اسلامی فقہ موجود ہے اس کے اوپر. لیکن دو نکاح ہیں، دو نکاح مانیکا کو خود سوچنا چاہیے تھا. وہ اپنی بیٹیوں اپنے بیٹوں کا ذکر کر رہے ہیں، ہزاروں ایکڑ کہ وہ مالک ہیں، ان کو سوچنا چاہیے تھا جس باپ کا وہ نام لے رہے ہیں وہ خود کس قسم کے کریکٹر ہیں. مطلب اگر ان کی اہلیہ نے غلط بھی کیا وہ کیوں آئے؟ چاہے وہ بیرسٹر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں
پریشر میں آئے یا نہیں آئے. ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ کام ہوا تھا اور پہلے رضامندی سے ہوا. وہ ہر جگہ پہ پورے بینیفیشری ہیں خان صاحب کے اور اپنی بیگم صاحبہ کے اقتدار کے. میں بتا چکا ہوں نادر چٹھا اس وقت سیکٹری ایگریکلچر ہیں, ان سے پوچھ لیں, انہیں سائی وال میں OSD خود ان کی خواہش پہ بنایا گیا. پھر خان صاحب نے اعظم خان سے کہا اور اس کو گریڈ 19 سے 20 میں پروموٹ نہیں کیا گیا. پہلے طاہر خورشید صاحب نے ان کو میسیجز کیے کہ تم نے خاور مانے کا کوئی کام نہیں کرنا واٹس ایپ پہ, اور 3 میسیجز کے بعد چوتھی دفعہ پہ انہوں نے کہا کہ تم معافی مانگو جا کے, تم ان کے کام نہیں کرتے. انہوں نے کہا جی میں کیوں معافی مانگوں. انہیں CM ہاؤس بلایا تو وہاں مانیکا صاحب موجود تھے. انہوں نے کہا تم میرے بیٹے کا فون نہیں سنتے, تمہاری ضرورت. اس نے کہا جی آپ ہیں کون, آپ کو عزت دی ایک سول سرونٹ کے طور پہ, ایک لینڈ لارڈ کے طور پہ علاقے کے. انہوں نے تو مجھے منع کیا تھا, تو میں معافی کس چیز کی مانگوں. OSD کیا, پھر پروموشن روکی. یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. وہ جھوٹے آدمی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب چانی صاحب آپ کی طرف آنا ہے. سر یہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ روز تقریر کرتے ہیں اور جلسے بھی آپ کے اچھے جا رہے ہیں, بلکہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اور کوئی پارٹی تو ظاہر ہے الیکشن کے موڈ میں ہے نہیں سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے. اچھی بات ہے, لیکن جو بلاول بھٹو صاحب کے بیان ہے اس کو سیریس نہیں لیا جاتا. جس طرح آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ وہ اپنے والد کو مشورہ دے رہے ہیں, یا اگر ان کی والدہ حیات ہوتی تو کیا سوچتی, اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا بھی لگایا. اس طرح پاکستان مسلم لیگ نون بھی ان کے بیانوں کو سیریس نہیں لے رہی. تو بلاول بھٹو صاحب کے بیانات کو سیریس کیوں نہیں لیا جا رہا سر؟ مجھے اس بات کی نہیں ہے ٹینشن یا پرواہ کہ یہ سیریس نہیں لے رہے. پہلے تو وہ بات جو آپ نے کی ہے کہ خان صاحب کے لیے انہوں نے کہا ہے, میرے دوست نے کہہ دی وہ بات, میرے منہ کی بات تھی کہ انہوں نے کہا مریم صاحبہ آپ میرا نام اس انداز سے نہ لیں یہ آپ کا شوہر ناراض ہو جائے. پورے پاکستان کے لوگوں نے اس بیان کی مذمت کی. کیا وہ کہنا چاہیے تھا؟ پاکستان کے کسی سوسائٹی میں ایسا کہنا چاہیے تھا؟ آپ بتائیں. یا جیل میں جس انداز سے آصف صاحب کی ہمشیرہ کو آدھی رات کو اٹھا کے جیل میں لے آئے, کیا یہ ہمارے رویوں کا طریقہ کا حصہ ہے؟ ہرگز نہیں. انہوں نے بالکل ہی ایک عجیب و غریب سماج کی بنیادیں ڈالنے کی کوشش کی جس میں خان صاحب ناکام ہو گئے. جہاں تک بلاول صاحب کے بیان کا ہے تو یہ کب سیریس لیتے ہیں, لیکن وقت ثابت کرتا ہے. وقت سے پہلے میں ایک دعویٰ سے کہہ رہا ہوں, کسی بیان پہ تو ہو سکتا ہے نیچے اوپر بات, لیکن یہ بات میں دعویٰ سے کہہ رہا ہوں, جتنی باتیں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کی, جس میں وہ کتاب چھپی, حامد صاحب نے کتاب بھی چھپی, بھٹو کی سیاسی پیشن گوئیاں, یہی یہ خاندان ہے, یہی یہ قیادت ہے. پہلے بھٹو صاحب, پھر بی بی, پھر بلاول صاحب بھی ایسے جو بات کرتے ہیں ذرا وقت سے پہلے کر دیتے ہیں. تو اس وقت تو سمجھ میں نہیں آتی, لیکن بعد میں قبول کرتے ہیں کہ یہ حالات ٹھیک تھے. اس کو ایسا نہیں دیکھنا چاہیے. 70 سال کے حوالے سے جو بیان دیے اس کو ایسا نہیں دیکھنا چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو سے پہلے اس ملک میں نوجوانوں پر اعتماد نہیں کیا جاتا تھا, نوجوان قیادت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا. پاکستان کی تاریخ میں پہلا بیان ذوالفقار علی بھٹو کا ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں پر اعتماد کرنا ہوگا. بلاول صاحب کے بیان کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے. کسی بزرگی کی توہین کرنا بلاول صاحب کے اچھا ویسے نہیں ہو سکتی.